اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آن لائن کلاسز میں دوم کلاس کا آج کا اردو کا لیکچر نمبر 3 نظریہ پاکستان سبق کے مشقی سوالات ہیں۔ اس کے مشقی سوالات کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے مختصر سوالات دیے گئے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مختصر سوالات میں سب سے پہلا سوال، مسلمان کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ تو اس کا جواب، مغل بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کے ساتھ بے جا رواداری کا مظاہرہ کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک میں یا ملک کی سیاست میں ہندوؤں کا عمل دخل اور زور بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ تو دوسرا سوال اس میں، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ تو سب سے پہلے سلطان ٹیپو، جس کا اصل نام سلطان فتح علی خان تھا، المعروف سلطان ٹیپو، یہ میسور ریاست کے جو اسلامی ریاست تھی اس کے حکمران تھے۔ اس کے والد سلطان حیدر علی تھے۔ تو سلطان ٹیپو اور سلطان حیدر علی دونوں نے انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے سلطان ٹیپو نے افغانستان، ترکی اور فرانس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی اور ان سے مدد بھی طلب کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے اور اس کی یعنی سلطان ٹیپو کی انتظامیہ نے اس کا ساتھ نہ دیا، جس کی وجہ سے سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو عزیز طلباء، سلطان ٹیپو کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں۔ سلطان ٹیپو میسور اسلامی ریاست تھی، اس کے یہ حکمران تھے۔ تو میسور کی چوتھی لڑائی میں انگریزوں نے نظام حیدرآباد، مرہٹوں اور سلطان ٹیپو کے غدار میر صادق کے ساتھ ساز باز کر کے سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا، لیکن سلطان ٹیپو نے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال جو ہے وہ ہے، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ تحریک خلافت یہ 27 اکتوبر 1919 کو شروع کی گئی۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی میں خلافت کے تحفظ کے لیے اور حجاز مقدس میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے 27 اکتوبر 1919 کو تحریک خلافت شروع کی، جس کے روح رواں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، جنہیں علی برادران بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے شروع کی تھی، اور یہ تاریخ 23 مارچ 1924 کو اختتام پذیر ہوئی۔
اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن یا علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا۔ پھر اگلا سوال، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور جغرافیائی بنیادوں میں وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگلا سوال ہمارا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کا جواب، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ پھر اس کے بعد نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب، نظریہ پاکستان کا مقصد کہ پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، فلاحی مملکت جہاں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ تو نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ تو اگلا سوال ہمارا، سودی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ تو یہ دو تحریکیں ہندوؤں کی تحریکیں تھیں۔ تو سب سے پہلے شودی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا یا دوبارہ ہندو بنانا، مسلمانوں کو ہندو بنانا۔ اور سنگٹن تحریک کا مقصد کہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا۔ تو یہ ان دو تحریکوں کے مقاصد تھے۔ تو دوبارہ اس سوال کا جواب ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سودی تحریک کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا، اور سنگٹن تحریک کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کرنا، یعنی ان کے وجود کو ختم کرنا۔ تو یہ آج کے مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا اگلا سوال وہ کثیر الانتخابی سوالات جہاں دیے ہوئے ہیں، یعنی سبق کے متن کے پیش نظر درج ذیل میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ تو اس میں الف سٹیٹمنٹ جو دی ہوئی ہے، سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس میں 4 آپشن دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی آپشن ڈاکٹر سید عبداللہ ہے، دوسری آپشن ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے، تیسری آپشن سر سید احمد خان ہے، اور چوتھی آپشن جمیل الدین عالی ہے۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے۔ دوسری سٹیٹمنٹ، اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ تو پہلی آپشن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا اصل نام شیخ احمد سرہندی، اور دوسرا آپشن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا آپشن سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھا آپشن شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ صحیح۔ تو صحیح جواب جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسری سٹیٹمنٹ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کب شہید ہوئے؟ تو اس میں پہلی آپشن 1821 میں، دوسری آپشن 1831 ہے، اور تیسری آپشن 1841 ہے، اور چوتھی آپشن 1857 ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کا صحیح جواب جو ہے یہ دوسری آپشن ہے 1831 میں۔ اور اگلی سٹیٹمنٹ دیکھیں، کانگریس کب قائم ہوئی؟ کانگریس کب قائم ہوئی؟ تو پہلی آپشن میں 1885 دیا ہوا ہے، دوسری آپشن میں 1886، اور تیسری آپشن میں 1895 ہے، اور چوتھی آپشن میں 1906 ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کا صحیح جواب جو ہے پہلی آپشن 1885 میں کانگریس قائم کی گئی۔ تو اگلی سٹیٹمنٹ، مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ تو اس میں
پہلی آپشن سر سید احمد خان ہے، دوسری آپشن نواب محسن الملک جس کا اصل نام نواب مہدی علی خان، اور اگلی آپشن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے اگلی آپشن نواب وقار الملک جس کا اصل نام مولوی مشتاق حسین۔ تو صحیح اس کا جواب جو ہے وہ چوتھی آپشن ہے نواب وقار الملک۔ اگلی اسٹیٹمنٹ، مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ تو پہلی آپشن 1 ہے، دوسری آپشن 2 ہے، تیسری آپشن 4 ہے اور چوتھی آپشن 8 ہے۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے دوسری آپشن 2۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگائیں۔ تو پہلی اسٹیٹمنٹ، مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ عزیز طلبہ درست ہے۔ دوسری اسٹیٹمنٹ دیکھیں، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ تو عزیز طلبہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے غلط ہے۔ اور تیسری اسٹیٹمنٹ، سر سید احمد خان نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے صحیح ہے۔ اگلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا۔ تو عزیز طلبہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے غلط ہے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، انگریز کا نہیں۔ تو اگلی اسٹیٹمنٹ، ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا۔ عزیز طلبہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی درست ہے۔ اس سے آگے، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی درست ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے کالم کی صورت میں دیا گیا ہے، کالم الف کا ربط کالم بے سے کیجیے۔ تو کالم الف میں جو ہے 5 الفاظ دیے ہوئے ہیں، اسی طرح کالم بے میں بھی مختلف جگہوں پہ 5 الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کا آپس میں ربط کرنا ہے۔ کالم الف میں 1930 دیا ہوا ہے، تو اس کالم بے میں اس کا صحیح جواب جو ہے الہ آباد آئے گا۔ تو دوسرا اس میں الفاظ جو ہے کانگریس دیا گیا ہے، تو اس کا کالم بے میں صحیح جواب جو ہے 1885۔ کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی، تو یہ 1885 میں قائم کی گئی تھی۔ تو تیسرا اس میں الفاظ جو دیا ہوا ہے وہ مسلم لیگ دیا ہوا ہے، مسلم لیگ، یہ کالم بے میں 1906 آئے گا۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ جو 1906 میں قائم کی گئی، جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ اسی طرح آگے جو ہے 1831 دیا ہوا ہے، اس کا کالم بے میں جو ہے شہادت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آخر میں نظریہ پاکستان دیا گیا ہے، تو اس کا کالم بے میں جو جواب ہے وہ اسلامی زندگی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ آج کے سبق نظریہ پاکستان کے مشقی سوالات جو میں نے آپ کو کمپلیٹ کرا دیے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے بھرپور طریقے سے محنت کریں گے، اپنی جدوجہد اور کوشش کو جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ جو ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور کامیابی سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمکنار کرے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔